پرندوں کو کھانا کھلانے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مرد اور عورت ضرور دیکھے، جو عورتیں گھر میں پرندوں کو کھانا نہیں ڈالتی تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورتی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دستے نگر بنایا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ دن کا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارہ، ظہار کے کفارہ اور الہ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔
اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین، اللہ کے نبی نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے، اور اس میں آپ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدمت خلق اور انسانی کا بلند تصور دیا، اور صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں بلکہ پوری خلق اللہ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موضوع میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، بحوالہ مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی تھی، اور اس تربیت کے صدقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی تاریخ اس کو کوئی اور مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی تھی، اور پھر بعد کے مسلمانوں میں بھی یہ مزاج باقی رہا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی جائیداد کو راہ خدا میں وقف کیا، اور یتیم خانوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کی، نیز پانی کے بہترین انتظامات کیے، نہریں اور کنویں کھدوائے، درخت لگوائے، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ حدیث مستحضر تھی کہ اگر تمہارے لگائے ہوئے درخت یا پودے سے پرندہ کھا لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ناظرین اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔
تو ناظرین، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے جبکہ ساتھ والے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو آج ہم اگر ناکام ہیں اپنے مقاصد میں، ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کو بھول چکے ہیں، جس کا سبق اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم خدمت خلق میں انسانوں کا خیال رکھیں گے بلکہ چرند پرند جانوروں کا سب کا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت کامیاب کرے گا، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔